جو فاطمہ کا لال ہے وہ حیدر کرار ہے، جو مرتضیٰ کی شان ہے وہ حیدر کرار ہے، جو مصطفیٰ کی آل ہے وہ حیدر کرار ہے، جو یزید کے خلاف ہے وہ حیدر جب کرار ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کا بیٹا جس کا نام یزید ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ آج یزید یکم محرم الحرام ہے اور آج کے دن اسلام کے سپہ سالار اور خلیفہ دوم یعنی حضرت عمر فاروق یاد اعظم رکھیں کہ حضرت عمر کی فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ میرے آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ تو عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام عطا فرما، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جو فاطمہ کا لال ہے وہ حیدر کرار ہے، جو مرتضیٰ کی شان ہے وہ حیدر کرار ہے، جو مصطفیٰ کی آل ہے وہ حیدر کرار ہے، جو یزید کے خلاف ہے وہ حیدر کرار ہے۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ریحان خان لودھی۔ آج کی پوڈ کاسٹ کے مہمان مفتی محمد زاہد اسلم صاحب ہیں، تو آئیں جانتے ہیں آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی جائے پیدائش کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جائے پیدائش کیا ہے اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے چینل کو جو سننے والے دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ میرا ابتدائی تعارف بڑا مختصر ہے، پورا نام حافظ محمد زاہد اسلم ہے، والد گرامی کے نام محمد اسلم، اور بہن بھائیوں میں میرا چوتھا نمبر ہے۔ مجھ سے بڑے 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، اور ہماری جو جائے پیدائش ہے پنجاب کا ایک بہت قدیمی شہر ہے تحصیل میلسی، اور اس کا جو ضلع ہے اس کا نام ہے ضلع وہاڑی۔ تحصیل میلسی کے مضافات میں بہت سارے علاقے ہیں، بڑے قدیمی علاقے ہیں۔ میلسی کے مضافات میں ایک جلا جیم بہت مشہور جگہ ہے، اس کے برابر میں موزہ ارائیں واہن ہے، اور اس ارائیں واہن کے ساتھ جو ہے بسی رنگے والا ہے۔ تو میری جو جائے پیدائش ہے وہ ہے سن 1993 میں، موزہ ارائیں واہن میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد جو ہے میرے جو دیگر بھائی ہیں ان میں 3 مجھ سے بڑے بھائی ہیں۔ ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے میری زندگی کا جو آغاز ہوا، اس آغاز سے جب ہم نے ایک نیا قدم رکھا، اس نئے قدم کے اندر بھی بڑے بڑے احسانات ہیں ہمارے والدین کے، سرپرستوں کے، خاندان والے لوگوں کے۔ تو پھر جیسے ہی میں نے ایک بولنا سیکھا، تو اس بولنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئی منزل شروع ہو جاتی ہے، یا تو بندہ کسی اسکول میں چلا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ بندہ کسی مدرسے میں چلا جاتا ہے۔ جب مفتی صاحب دیکھا گیا ہے کہ 70 to 80% لوگ جو ہے پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور وہی حافظ اور مفتی ہوتے ہیں۔ ہر شہر، ہر علاقے کے ایک اپنی ہی پہچان ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں کیونکہ وہ پسماندہ علاقے ہیں، اور وہاں پر جو ہے اولین ترجیح جو دی جاتی ہے وہ دینی تعلیم کی دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیہات کے علاقے ہیں وہاں پر غربت بہت زیادہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ غربت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو رجحان ہے نا وہ دینی تعلیم کا رجحان ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ جب میں 4-5 سال کا تھا تو میرے بڑے بھائی حافظ ہیں، تو والد گرامی نے ان کے ساتھ تقریباً میری عمر 4 سال تھی تو مجھے مدرسے میں ہی پہلی فرصت میں بھیجا، تو مطلب کسی اسکول میں نہیں گیا، کہیں پر نہیں گیا، تو بڑے کم عرصے میں، مختصر سے دورانیے میں، تقریباً 1.5 سال یا 2 سال کا دورانیہ بنتا ہے، میں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا، اور حفظ قرآن بھی ایسے مکمل کیا، اس وقت میری عمر تقریباً میرے خیال سے 8 سال ہوگی، اور وہاں علاقے کے اندر لوگ رشک کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بچہ بڑی کم عمر میں حافظ بن گئے۔ اور ایک تو ہوتا ہے نا نام کا حافظ بن جانا، والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کے نام کے ساتھ بس حافظ لگ جانا چاہیے، لیکن وہاں ایسا نہیں تھا، حفظ کے ساتھ ساتھ منزل کا پختہ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور الحمدللہ والدین کی دعاؤں سے، اساتذہ کرام کی محنتوں کے نتیجے میں منزل بہت یاد تھی،
اور اس منزل کی وجہ سے ہی میری ایک پہچان بنی، اور اس کم عمری کے اندر جو ہے نا بہت سارے مقابلوں میں نے حصہ لیا۔ ہمارے مضافات میں جو بڑے شہر ہیں اس میں بہاولپور کا نام آتا ہے، ملتان کا نام آتا ہے، لاہور کا نام آتا ہے۔ میں نے ان سارے شہروں کے اندر مقابلے میں حصے لیے اور الحمدللہ ہمیشہ میں نے پوزیشنیں ہی حاصل کی۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ جو تعلیمی سلسلہ ہے ہمارا رجحان دین کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے حفظ قرآن کیا، پھر اس کے بعد تجوید و قرات کا کورس ہوتا ہے وہ مکمل کیا، اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے درس نظامی کا جسے عالم کورس کہتے ہیں۔ یہ تقریباً آج کل میں تو 6 سال پر محیط ہے، 8 سال پر محیط ہے، لیکن ہم نے جب آغاز کیا تو سالوں کی کوئی قید نہیں تھی، کیونکہ ہم جن اساتذہ کرام کے پاس بیٹھے ان میں میرے استاد محترم ہیں حضرت اللہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد طیب رضا نقشبندی جماعتی صاحب۔ تو تقریباً جب ہم نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم کا آغاز کیا تو اکثر کتابیں ہم نے مکمل پڑھی ہیں۔ تو مطلب یہ قید نہیں تھی کہ ہم نے بس نصاب تک محدود رہنا ہے یا ہم نے 4 سالوں میں مکمل کرنا ہے۔ الحمدللہ وہ کتابیں مکمل پڑھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے دورہ حدیث ہم نے کیا، جہاں پر میں نے موقوف علیہ کیا۔ ابتدائی کلاسیں جامعہ اسلامیہ عربیہ غوثیہ، یہ کہروڑ پکے میں بڑا قدیمی ادارہ ہے، مشہور ہے، تقریباً سن 1955 سے یہ قائم شدہ ہے تقریباً۔ اس کے بعد جو ہے اس مدرسے سے جب میرے استاد گرامی چھوڑ کر اپنے ادارے کی جانب بڑھے جس کا نام ہے جامعہ کریمیہ امیر ملت، اس کے بانی اور سرپرست حضرت اللہ مولانا مفتی عبد الکریم نقشبندی جماعتی صاحب ہیں، میں نے وہاں پر پڑھا۔ تو وہاں سے موقوف علیہ کی سند لینے کے بعد ملتان کے اندر ایک عظیم یونیورسٹی ہے جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم، یہ حضور کاظمی کریم کا ادارہ ہے، سید احمد سید کاظمی، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا۔ تو وہاں پر میں نے دورہ حدیث کیا۔ میرے استادوں میں حضرت علامہ پیر سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی ہیں اور حضور قبلہ مفتی محمد اقبال احمد سعیدی صاحب ہیں، ان کے پاس یعنی کہ وہ دورہ حدیث کی تعلیم مکمل ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ مفتی کورس ہوتا ہے تخصص، وہ یہیں کراچی میں آ کر کیا، اور پھر اس کے بعد جو دنیاوی تعلیم ہے وہ انٹر تک ہے، اور اس کے بعد ابھی کراچی یونیورسٹی میں میرا پی ایچ ڈی چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ کوئی کھیل تو کھیلا؟ ہاں، کھیل میں مارے بھی کافی کھائی ہیں، خواریاں بھی کافی کاٹی ہیں۔ پہلی مرتبہ جو استاد صاحب سے مار کھائی تھی نا، اچھا یاد رکھنا کہ پڑھائی کے معاملے میں کبھی بھی مار نہیں کھائی، سبق یاد ہوتا تھا، شرارتی تھوڑا بہت میں تھا، اور میرا مشغلہ میرا کھیل صرف ایک ہی تھا، کرکٹ۔ اس قدر کرکٹ میں لگن، یعنی ایک اصول تھا پڑھائی کے ٹائم میں پڑھائی، باقی راتوں کو 3 بجے کرکٹ کھیلنا۔ گراؤنڈ میں جب بھی دیکھتے تھے دھوپ میں تپتی صحرا میں وہاں پہ گیند بیٹ لے کے گھوم رہا ہوتا تھا۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے اسی کرکٹ کی وجہ سے جب بھی مار گئی کرکٹ کی وجہ سے، اچھا جب بھی کوئی میچ ہوتا تھا پاکستان کا میچ ہوتا تھا تو میں دیکھنے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا تھا۔ یہ میرا واقعہ بڑا یادگار واقعہ ہے۔ اس جامعہ کے استادوں نے بڑی شکایت کی میرے استاد صاحب کو کہ یہ بچہ آپ کا جو ہے نا، ہم نے دیکھا چوک میں ٹی وی پہ کھڑا ہوا تھا۔ میرے استاد صاحب جانتے تھے، استاد صاحب نے میری شہادت دی، انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا فلمیں دیکھتے ہیں۔ استاد صاحب نے فرمایا ہو نہیں سکتا، انہوں نے کہا ہم نے خود دیکھا ہے، کئی بار دیکھا کہ یہ ٹی وی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ میرے استاد گرامی تجوید کے استاد صاحب سے قاری طیب حسین شاہ صاحب، انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ فلمیں نہیں دیکھتا، اس کو ایک ہی مرض ہے۔ انہوں نے بولا کیا مرض ہے؟ فرمایا کہ یہ صرف میچ دیکھتا ہے اور یہ پاکستان کی کرکٹ دیکھتا ہے۔ تو بس وہ میری زندگی کا ایک یادگار لمحہ تھا کہ جب بہت زیادہ مار پڑتی تھی۔ کوئی پسندیدہ کھلاڑی آپ کا؟ پسندیدہ کھلاڑی اگر بولوں میں دیکھا جائے تو شعیب اختر کو میں بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اور شعیب اختر کی وجہ سے ہی کرکٹ دیکھنا شروع کی، کیونکہ میں جب پہلی مرتبہ گزر رہا تھا نا، لڑکے بڑی خواری کے ساتھ دیکھ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا یار یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو میں رک گیا وہاں پر، تو شعیب اختر کا جو رننگ کا انداز تھا نا وہ شیروں والا انداز ہے، جو دوڑ رہے تھے نا۔ تو میں نے جو پہلا میچ دیکھا تھا انڈیا کے خلاف میچ تھا، تو شعیب اختر نے پہلی بال پر سچن ٹنڈولکر کو آؤٹ کیا تھا، تو بس اس دن سے میرے جو ہے نا یہ خواری شروع ہو گئی کرکٹ کی، کہ بڑا شوق تھا۔ بس بالروں میں شعیب اختر کو پسند کرتا، اور بیٹسمینوں میں آج کل پسندیدہ کوئی رہے نہیں، وہ اپنا یونس خان مجھے بہت اچھے لگتے تھے، ان کی کرکٹ، ان کا انداز اور ان کا جو دفاعی انداز ہے، ان کے جو کھیلنے کا انداز ہے وہ بہت اچھا ہے۔ باقی جو ہے نا کافی سارے اس وقت تو بہت زیادہ خواری کاٹتے تھے، اب جو ہے شوق نہیں رہا کیونکہ مصروفیات اتنی ہیں۔ اب تو بہت سارے انٹرنیشنل کرکٹر ہیں جو خود میرے دوست ہیں، خود رابطے میں رہتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے اور کوئی اور معاملات کے لیے، تو مطلب جب بھی کراچی میں آتے ہیں تو ہوٹل کے اندر میرا ہی درس رکھتے ہیں، میرا ہی پروگرام رکھتے ہیں، میں وہاں جاتا ہوں۔ ہوگا
मज़ीद ख़वातीन हज़रात, आज यकम मुहर्रम الحرام है और आज के दिन इस्लाम के बेहतरीन सिपहसालार की शहादत का दिन है। जी, जिन्होंने तकरीबन 22 लाख मुरम्मा बिल पर हुकूमत की। मेरी मुराद खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। आज उनकी शहादत का दिन है। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे हज़रत उमर फ़ारूक की शख्सियत के बारे में जानना चाहूँगा। सवाल भी बहुत अच्छा है। याद रखें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हस्ती है कि मेरे आका ने इनके लिए दुआ फरमाई, या अल्लाह तो उम्रों में से एक उम्र को इस्लाम अता फरमा। तो वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अच्छा, वो दौर जो था ना, इस्लाम का बड़ा मुश्किल दौर था। उस दौर के अंदर जो कोई कलमा पढ़ता था तो ये बदबख्त काफिर उसको जाकर ख़त्म कर देते थे। यानी इस्लाम का नाम लेना उस वक्त बहुत मुश्किल काम था। मेरे आका की दुआ कबूल हुई। वही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से निकले थे मेरे आका मोहम्मद अरबी का मुकाबला करने के लिए, उनका ख़ात्मा करने के लिए। जब आने लगे ना तो सहाबा ने देखा तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये इस्लाम का बदतरीन दुश्मन आ रहा है। हुज़ूर ने फरमाया, आने दो, ये खुद नहीं आया, हमने बुलाया इसको। अच्छा, उन्होंने आने दिया। आए थे किसी और इरादे से, लेकिन जब चेहरा मुस्तफ़ा देखा, जब मेरे आका की सीरत और सूरत को देखा, मेरे आका के किरदार को देखा, आकर अर्ज़ करते हैं, ए मोहम्मद अरबी, मैं आपकी ज़ात के बारे में कुछ और जानता था, लेकिन आपका चेहरा देखा है, आपके चेहरे की नूरानियत, आपकी सूरत सीरत ने मुझे इस कदर मुतासर कर दिया है कि मैं पहचान गया हूँ जिस मोहम्मद अरबी का चेहरा इतना सच्चा है तो उस मोहम्मद अरबी का इस्लाम भी सच्चा होगा। तो फिर आपने वहाँ पर इस्लाम कबूल किया। जब उमर पाक ने इस्लाम कबूल किया ना, तो उस वक्त काफरों के अंदर एक लर्जा तारी हो गया। ये क्या हो गया? आप बड़े जलाली थे। आपने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, आज के बाद हम सरेआम तबलीग भी करेंगे, सरेआम अजानें भी देंगे, सरेआम नमाजें भी पढ़ेंगे। जो बदबख्त इस्लाम के ख़िलाफ़ भौंकेगा, उमर उसका ख़ात्मा करेगा। फिर वो वक्त आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब दौर आया ना, तो आपने की चोट पर इस्लाम का पैगाम पहुँचाया, इस्लाम को बुलंद किया, और काफ़िर डरते थे। और इन्हीं हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये भी आता है कि आज भी अगर आप उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ले लो ना, शैतान तकरीबन 30 मील दूर भाग जाता है। हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अदलो इंसाफ है, आपका अंदाज़ हुक्मरानी है, आपके फ़ैसले हैं वो ऐन कुरान ऐन हदीस हैं। तो सब जैसे ही मुहर्रम उल-हराम का महीना स्टार्ट होता है तो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में बहुत सी अजीम कुर्बानियों का ख्याल आने लगता है। तब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुहर्रम उल-हराम का मुख्तसर सा तारुफ पेश कर दें। देखिए कि जैसे ये मुहर्रम उल हराम का महीना आता है तो हमारे जहनों में अजीम कुर्बानियाँ आ जाती हैं। अजीम कुर्बानियाँ वो कि जो इस्लाम की खातिर पेश की गई, अजीम कुर्बानियाँ वो कि जो दीन मोहम्मदी की खातिर पेश की गई। उन अजीम कुर्बानियों में सबसे अजीम तरीन कुर्बानी वो है जो सन 60 हिजरी में शुरू हुई, जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस दुनिया फ़ान से पर्दा फरमा गए। तो उसके बाद एक नया दौर शुरू होता है। उनका बेटा जिसका नाम यजीद है, हर कोई जानता है, यजीद जो है ना तख्त नशीं हो गया। आके कहते हैं कि मेरे वालिद क्योंकि अमीर अल मोमिनीन थे, अब मैं अमीर अल मोमिनीन हूँ। और यजीद बदबख्त था, ये जालिम भी था, शराबी भी था, और दुनिया का हर गुनाह ये शख्स करता था। अच्छा, उस दौरानिए में जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इस बदबख्त का पैगाम पहुँचता है ना, ये कहता है कि मेरे हाथ पर बैत करो, मैं अब अमीर अल मोमिनीन हूँ, आपके पास पैगाम पहुँचाए गए। तो हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये हाथ मेरे नाना के पाक हाथों में रहे हैं, और मेरे नाना जान की तरबियत है, मेरे नाना जान की शरीयत है, और कुरान का हुक्म है कि अमीर हमेशा वही बनता है जिसका किरदार अच्छा हो, जिसकी सीरत अच्छी हो। आपने फरमाया तू तो शरीयत का खुल्लम खुल्ला मुनकिर है, शराब तू पीता है, जानी तू है, लोगों के हक तलफियाँ तू करता है। तो इमाम अली मकाम ने इनकार कर दिया। उस सन 60 हिजरी के अंदर इमाम अली मकाम ने जब इनकार किया तो वो बदबख्त लोगों को ख़रीदने लगा। तो बहुत सारे लोग थे जो कि बिक गए, लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना ज़मीर नहीं बेचा, नाना के दीन पर कोई आँच नहीं आने दी, शरीयत मोहम्मदी पर कोई आँच नहीं आने दी। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दीन की खातिर और मसलिहत की खातिर मदीना छोड़ा, आप मक्का चले गए।
پھر ایک وقت وہ آیا کہ مکہ میں بھی یزیدیت آ گئی، انہوں نے وہاں پر بھی ستانا شروع کر دیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو۔ آپ سن 4 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، تو پھر ہوا کیا کہ آپ نے مکہ کو بھی خیر آباد کہہ دیا۔ کب کہا؟ 8 ذوالحج پیر کا دن تھا اور سن 60 ہجری ہے، آپ نے مکہ کو جب خیر آباد کہہ دیا، حالانکہ 2 دن کے بعد تو حج بیت اللہ تھی، لوگ حج میں مبتلا تھے، لیکن امام علی مقام نے مکہ سے روانگی اختیار کی ہے عراق کی طرف۔ لوگوں نے اعتراضات کیے، لوگوں نے پوچھا کہ یا امام آپ یہاں پر حج کریں، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں کا امن خراب ہو۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے روانہ ہونے لگے نا، امام آپ جس سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اس سفر کے اندر بہت مشکلات ہیں، آپ ادھر نہ جائیں۔ جن 10 صحابہ اکرام نے آپ کو روکا تھا ان میں سب سے پہلا نام ہے حضرت عبداللہ بن جعفر کا، حضرت یحییٰ بن سعید، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر بن عبد الرحمن اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے نام سر فہرست ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں دینا چاہوں گا، صحابہ کرام نے روکا، امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کرام نے روکا تھا، امام خود بخود چلے گئے، معاذ اللہ پھر امام کی خود غلطی ہے، جی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک نقطہ دینا چاہوں گا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ یا امام آپ غلطی پر ہیں، بلکہ انہوں نے اظہار ہمدردی کی، انہوں نے الفت اور محبت کا اظہار کیا، یا امام علی مقام آپ وہاں نہ جائیں، وہاں کے لوگ ظالم ہیں، ضمیر فروش ہیں، آپ اس طرف نہ جائیں۔ ان کا پیغام آپ نے سنا، آپ نے فرمایا مجھے جانا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ اس طرف جانا ہی کیوں چاہتے ہیں؟ تو پھر اس سوال کا جواب کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ابن اسیر، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے تاریخ کی، تاریخ تبری، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 219۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 163 پہ یہ بات موجود ہے۔ آپ نے فرمایا انی رأیت الرؤیا، میں نے خواب دیکھا ہے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ اچھا خواب میں کیا دیکھا؟ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر مجھے امام علی مقام نے ایک حکم دیا، اور وہ حکم میں تمہیں نہیں بتاؤں گا حتیٰ کہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں گا۔ اب ان کا جذبہ اور بڑھ گیا، اور تجسس بڑھ گیا، اور جستجو بڑھ گئی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس لیے جانا ہے۔ تو پھر آپ نے وہاں پر ایک نقطہ دیا، فرمایا میرا جانے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے مجھے روک کر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، میں وہاں جا کر حکم خدا اور حکم مصطفیٰ کی تعمیل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ روانہ ہو گئے۔ تو یہ سفر جو ہے نا جو سن 60 ہجری کا ہے، پھر 2 محرم الحرام بروز جمعہ آپ جو ہے سن 61 ہجری کو اس میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ واقع کربلا، میدان کربلا کیا ہے۔ در حقیقت یہ حق و باطل کی ایک جنگ کا نام ہے، در حقیقت اسلام کو بچانے کے ایک مورکے کا نام ہے۔ مفتی صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو خط لکھ کے گئے تھے کہ آپ آئیں، تشریف لائیں اور ہمیں اسلام کی تبلیغ دیں، کہ یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ جب صحابہ کرام نے اعتراضات کے روکا نا، آپ کو عرض کیا کہ یا امام آپ وہاں نہ جائیں، ان کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن مطیع اور حضرت عبداللہ بن جعفر، انہوں نے کہا، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا کہ یا امام یہ جو اہل کوفہ ہیں نا، یہ بہت ضمیر فروش لوگ ہیں، یہ بے وفا لوگ ہیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ آپ نے ان کو جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے خطوط بھیجے ہیں، 80,000 خط بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے خطوں کو دیکھتے ہوئے میں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی وہاں پر بھیجا ہے کہ آپ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب آپ پہنچتے ہیں نا، پہلے دن میں لوگوں نے بڑا شاندار ان کا استقبال کیا، اور ایک دن کے اندر جو ہے تقریباً ایک روایت ملتے ہے کہ 18,000، ایک روایت ملتے ہے کہ 80,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نام کی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے پھر خط لکھا کہ یا امام یہاں کے حالات جو ہے نا بڑی تسلی بخش ہیں، یہ سب لوگ اپنے دیوانے ہیں، چاہنے والے ہیں، آپ آ جائیں۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ جواب دیا، فرمایا کہ لوگ ہمیں بلانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر یزید حکمرانی کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مقدس اور پاک ہاتھوں میں بیعت کر کے اپنا ایمان اور اپنا دین بچانا چاہتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا میں اس لیے وہاں جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر عرض کیا کہ یا امام، انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، خیمے انہوں نے لوٹے، انہوں نے تیر انہوں نے چلائے اور ان کو پھر قاتلوں کے ہاتھ میں انہوں نے گرفتار کروایا، آپ پھر بھی ادھر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جانا ہوگا کیونکہ میرے نانا کا حکم بھی ہے اور میں وہاں جا کر دین اسلام کو بچانے کا درس دینا چاہتا ہوں، وہاں جا کر نوجوانوں کو ایک درس دینا چاہتا ہوں کہ جب حق کی بات آ جائے تو حق کے آگے سر کو جھکائے نہیں جاتا، اور جب حق کی بات آ جائے تو وہاں پر لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے وہاں جانا ہوگا۔ پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ان کے خطوط کے نتیجے میں وہاں 2 محرم الحرام کو پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس سے آگے ایک اور منزل شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جو یزیدی تھے انہوں نے لشکروں کو بھیجا، مختلف لشکر بھیجے، عمر بن سعد کے ساتھ 3000 کا لشکر بھیجا، ایک حضرت حر بن یزید ریاحی ہیں ان کو 1000 سپاہی دے کر بھیجا کہ آپ ان کے لشکر کو جا کر روکیں۔ یاد رکھنا کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے، ایک ایسا عظیم مقابلہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کھو دیا اور بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ حاصل بھی کر لیا۔ ان میں حضرت حر بن یزید کا میں نام بتانا چاہوں گا، حالانکہ یہ آپ کے مخالفت میں آئے تھے، انہوں نے آ کر روکا کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں وہاں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے نمازیں بھی پڑھی امام علی مقام کی ابتدا میں۔ جب نمازیں پڑھی نا، انہوں نے جب امام علی مقام کا چہرہ دیکھا، صورت دیکھی، سیرت دیکھی، تو آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ جس نبی کے نواسے کی صورت میں اتنی نورانیت ہے، اس نبی کی کتنی نورانیت ہوگی؟ جس اسلام کو پھیلانے والے امام حسین کی اتنی صداقت ہے تو اس اسلام کی کتنی صداقت ہوگی؟ جس اسلام کی اتنی صداقت ہے اس اسلام کو پھیلانے والے محمد عربی کی کتنی صداقت ہوگی؟ تو آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب آپ نے نمازیں پڑھی تو عرض کرتے ہیں کہ یا امام آپ یہاں سے پیچھے چلے جائیں، میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، آپ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا ہمارا وہ گھرانہ نہیں ہے کہ جو بزدلی کرے، جو ڈر کے واپس چلے جائے، ہم جو نیت کر لیتے ہیں وہاں واپس نہیں جاتے۔ اور پھر آپ وہاں پہنچے، اور یہی حضرت حر بن یزید جو ہے، جب یہ معرکہ شروع ہو گیا تو آپ یزید کے لشکر کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے۔ سامنے دیکھ رہے تھے یزید ہے، پھر سامنے جہنم ہے، ادھر دیکھتے تھے امام علی مقام کا حسینی لشکر ہے اور جنت ہے۔ آپ نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ حر اپنے آپ کو تو بچا، اور پھر وہ دوڑتے ہوئے امام علی مقام کے قدموں میں آ گرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا امام اگر میں ابھی آپ کے لشکر میں شامل ہو جاؤں تو کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علل اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے دن میں جو حسینی لشکر میں آ جائے گا، امام حسین سے محبت کر لے گا، میں حسین قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کر کے اس کو جنت کے اندر ضرور داخل کروا دوں گا۔ تو امام مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جب امام حسین نکلے عراق کے لیے تو وہ تنہا تھے یا پھر ان کے ساتھ ان کا تھا؟ جی یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ آپ جب وہاں سے روانہ ہونے لگے نا، پھر لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ امام حسین علیہ السلام نے پہل کی لڑائی کے لیے۔ یاد رکھنا کہ جب کوئی لڑنے کے لیے جاتا ہے نا تو وہ اپنے ساتھ آلات لے کر جاتا ہے، لڑائی کا سامان لے کر جاتا ہے، پھر کوئی بڑے بڑے بہادروں کو لے کر جاتا ہے، سپاہیوں کو لے کر جاتا ہے، لیکن امام علی مقام کا جو ایک لشکر تھا نا وہ بہت مختصر تھا۔ اس لشکر کے اندر جو خواتین بھی تھیں، اس کے اندر بچے بھی تھے، اس کے اندر بزرگ بھی تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امام علی مقام لڑنے کے لیے جاتے تو پھر آپ بچوں کو کیوں لے کر جاتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام علی مقام لڑنے کی غرض سے نہیں جا رہے تھے، آپ وہاں صرف اور صرف اس لیے جا رہے تھے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن شریعت محمدی کو بچانا بھی ضروری ہے، اسلام کو پھیلانا بھی ضروری ہے۔ آپ جب وہاں پر پہنچ گئے نا، پھر بھی آپ نے پہل نہیں کی، آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، آپ نے اپنی تقریریں سنائیں، لوگوں کو خطبات دی، اپنا تعارف پیش کیا۔ آپ نے پہلے اللہ کی حمد کی، پھر تعریف کی، پھر درود بھیجا اپنے نانا کی ذات پر، پھر آپ نے فرمایا کہ ہم عام نہیں ہیں، میرے نانا کا نام محمد عربی ہے، میرے بابا کا نام حیدر کرار ہے، میری والدہ کا نام خاتون جنت ہے،
لوگوں تم ہمیں پہچاننے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت قرآن میں فرض کی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی نا تو انہوں نے پوچھا کہ من هؤلاء الذين قد وجبت علينا، یا رسول اللہ جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے وہ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا علی و فاطمہ والحسن والحسین، آپ نے فرمایا کہ وہ مولا علی ہیں، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں۔ کون حسن کون حسین؟ جن کی محبت کو اللہ نے فرض کیا وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، ترمذی جلد 1 صفحہ 269، ابن ماجہ صفحہ 162، مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس بے نیاز نے فرمایا کہ محبوبہ جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے میں اللہ بھی محبت کرتا ہوں، اور قیامت تک جو ان ہستیوں سے محبت کرے گا میں اللہ ان سے بھی محبت کروں گا اور ان بندوں کو جنت میں داخل فرماؤں۔ اچھا مفتی صاحب، جب یہ معرکہ سٹارٹ ہوا یعنی کہ 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ سٹارٹ ہوا تو اس وقت امام حسین کے ساتھ کتنے لوگوں کی تعداد تھی؟ بالکل، یہ واقعہ جو ہے نا بڑا طویل ہے، میں اب ڈائریکٹلی آپ کو جو ہے نا اس دن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو 10 محرم ہے۔ جب یہ آغاز ہوتا ہے نا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذمہ داری تھی، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ خیموں پر کھڑے ہو کر، وہ جو خواتین ان خیموں کے اندر تھی نا، آپ ان خیموں پر پہرا دے رہے تھے۔ اور جب آواز آئی نا حضرت علی اصغر کے پیاس سے تڑپنے کی تو ان بیبیوں نے یہ فرمایا کہ اس پیاس سے تڑپتے ہوئے بچے کے لیے پانی لاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پر پھر عظیم نکتہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار کے ہاتھ میں سب پوری دنیا کی حکومت تھی تو پھر یہ چھوٹا بچہ پیاس سے کیوں تڑپتا رہا؟ اب یہاں پر جواب یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام خالی نہر فرات کو اشارہ کر دیتے نا کہ اے نہر فرات پانی کے لیے حاضر ہو جا، تو یہ نہر فرات آپ کے قدموں میں آ جاتی، لیکن وہاں پر آپ یہ درس دینا چاہتے تھے کہ لوگوں دیکھو اللہ کی رضا کے لیے یہ منازلہ طے کرنی پڑتی ہیں، یہ امتحانات طے کرنے پڑتے ہیں، یہ آزمائشیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ آپ نے پانی طلب نہیں کیا، لیکن اتمام حجت کے لیے پھر آپ نے فرما بھی دیا، کیونکہ ایک مسئلہ بڑا واضح ہے، دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں نا معاف ہو سکتے ہیں، اگر کوئی بدبخت اہل بیت اطہار کی گستاخی کرے کوئی معافی نہیں ہے، صحابہ اکرام کی گستاخی کرے کوئی معافی نہیں ہے، محمد عربی کی ذات کے بارے میں گستاخی کرے کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ اتمام حجت کے لیے فرمانا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں کہ جب یہ بدبخت قیامت کے دن سامنے پیش ہوں گے یہ نہ کہیں کہ یا اللہ اگر یہ مانگتے تو ہم ضرور دے دیتے۔ آپ نے اس حجت کو پورا کرنے کے لیے فرما دیا کہ کوئی ہے جو علی اصغر کے لیے پانی دے، لیکن ان بدبختوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے اس لیے مانگا تھا، اور وہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے مجھے واپس جانے کا راستہ دو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی امام حسین علیہ السلام نے راستہ کیوں مانگا؟ اب یہاں پر بھی جواب وہی ہے کہ آپ ان کی حجت پوری کرنا چاہتے تھے کہ قیامت کے دن جب ان کے کانوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا، اس دن یہ اگر بہانہ بنائے گئے نا کہ یا اللہ اگر انہوں نے ہمیں بتا دیا ہوتا تو ہم یہ نہ کرتے، تو ان کے ان بہانوں کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ سارے سوالات خود ہی کر دیے۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا دیکھیے، اگر وفا کا سبق وفا کا درس لینا تو حضرت عباس سے لے لیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے کے لیے مشکیزہ لیتے ہیں، نہر فرات کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے ان یزیدی لشکروں کا مقابلہ کیا، ان کو چیرتے ہوئے پھاڑتے ہوئے آپ نہر فرات پر پہنچ گئے، مشکیزے کے اندر پانی بھر لیا۔ اب جب آپ نے پانی بھرا نا، یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ تو پانی بھر کے لے کے جا رہے ہیں، یزیدی جانتے تھے۔ اچھا ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ بتاؤ کہ یہ جو اتنا جواں مرد بہادر اتنی تیزی سے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو یزیدیوں نے جواب دیا اس سے عام نہیں سمجھنا، یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، یہ اس کا نام حضرت عباس ہے۔ پھر دیکھتے ہیں حضرت قاسم کو، نوجوانوں کو، بچوں کو دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون ہے یہ کون ہے؟ انہیں یزیدیوں نے ایک دوسرے کو یہ کہا کہ خبردار ان کو ہلکا مت سمجھنا، ہم ان کی رگوں میں حیدری خون دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی رگوں میں محمد عربی کی محبت دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم
اس خاندان کا اگر چھوٹا سا بچہ بھی میدان جنگ میں آ جائے نا، ہم سب کو یہ گاجر اور مولیوں کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے، ان کو ہلکا نہیں سمجھنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اس ڈر کے مارے انہوں نے یک بارگی حملہ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے آپ کا بازو کاٹ دیا، ایک بازو کٹا، آپ نے اس مشکیزے کو دوسرے بازو میں پکڑ لیا، اب ان بدبختوں نے دوسرے بازو پر پھر تیر مارا، پھر تلوار کا وار کیا، آپ کا دوسرا بازو بھی تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی وفا دیکھی، آپ نے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں پکڑ لیا، اپنے منہ میں اٹھایا ہوا تھا، کیوں؟ وہ یہ درس دینا چاہتے تھے، وہ بتانا چاہتے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے وفادار ہیں اور اتنے اہل بیت اطہار سے غلامی کرنے والے ہیں، پھر ان ظالموں نے وہ مشکیزہ وہاں تک آنے نہ دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک بوند ایک قطرہ ان کو مل گیا نا تو یہ جو علی اصغر جو معصوم بچہ ہے 6 ماہ کا، کہتے ہیں کہ یہ سب یزیدیوں پر بھاری ہے۔ تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفا کو دنیا یاد رکھے گی، جن کی محبت کو دنیا یاد رکھے گی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کردار ہے۔ پھر آپ وہاں سے واپس آئے، آپ نے دوبارہ پھر خیموں پر آ کے اپنی نوکری پیش کی، تو ان بدبختوں نے یک بارگی حملہ کر کے آپ کو بھی شہید کر دیا۔ تو اس طرح نمبر وائز ایک ایک دیوانہ آتا رہا، آخر میں جو باری آتی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی آتی ہے۔ اس دورانیے میں آپ کے جانثار ساتھی وہ بھی شہید ہو گئے، آپ کے خاندان کے جو نوجوان تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اب آخر میں امام حسین علیہ السلام باقی رہ گئے۔ انہوں نے جشن شروع کر دیا، ان کا یہ ارادہ تھا کہ آج کلمہ پڑھنے والے ختم ہو گئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ حسینی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، حسین علیہ السلام کو غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا، کافروں نے تسلیم کیا، اور نیلسن منڈیلا ایک بہت بڑا نام ہے، اس پر کبھی وقت ملا تو میں آپ کے پروگرام میں یہ اس کی بڑی وضاحت بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بڑے بڑے کفار گزرے ہیں نا، انہوں نے اپنی اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا۔ قمر جلالی ہندو شہر ہے، اس نے لکھا ادنا سا بندہ ہوں صاحب توقیر نہیں، تقریر میری قابل تحریر نہیں، بس میری مسلمانوں سے اتنی گزارش ہے، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ ایک اور ہندو شاعر ہے، اس نے بھی محبت کا اظہار کیا، کہتے کم جس کی خیالیں ہوں وہ تنویر نہیں ہوں، بدعت سے جو مٹ جائے وہ تصویر نہیں ہوں، بس مسلمانوں سے اتنی گزارش ہے، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین واپس تشریف لائے تو تقریباً کم و بیش 40 سال تک جو ہے آپ ایک حجرے میں رہے۔ دیکھیں حضرت امام زین العابدین، آپ کا نام امام سجاد بھی ہے کیونکہ آپ کے سجدے بڑے خوبصورت تھے۔ زین العابدین آپ بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے، آپ بہت زیادہ گریہ زاری فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میدان کربلا کے اندر بہت زیادہ ضعیفی اور بیماری کے عالم میں تھے، بہت زیادہ بیماری تھی۔ انہوں نے دیکھا آپ کی بیماری اس درجے تک پہنچ چکی تھی کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ ان یزیدیوں نے دیکھا، لیکن رب تعالیٰ کی یہ منشا تھی کہ یہ امام زین العابدین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، پھر ان سے امام حسین علیہ السلام کی نسل نے آگے بڑھنا ہے۔ امام زین العابدین نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن آپ کی جرت و بہادری دیکھیے، جب وہ بدبخت خاندان اہل بیت اطہار پر گھوڑے دوڑا رہے تھے تو آپ نے وہاں پر بڑی جواں مردی کے ساتھ خطبہ دیا۔ آپ نے جو خطبہ دیا نا، آپ نے فرمایا اے بدبختو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن اترا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کو قرآن نے فرض کیا ہے، اور ظالموں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام اہل بیت اطہار ہے، اور یزیدیوں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر یہ دعا فرما دیں تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ اچھا، انہوں نے پہلے یہ کہا کہ یہ تو بیمار ہے، اس کو کیا مرنا، جو پہلے سے مرا ہوا ہے اس کو کیا مارنا، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین جب واپس لشکر آ رہا تھا، اس لشکر میں آپ باقی تھے۔ یزیدیوں نے ان بیبیوں کو اور امام زین العابدین کو اپنی قید میں رکھا ہوا تھا، ان کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید نے وہاں پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جو سر انور تھا نا، اس کی گستاخی کرنے لگا۔ تو
امام زین العابدین نے وہاں پر پھر جمع مردی کا اظہار کیا، کیونکہ جو خاندان اہل بیت اطہار ہیں یہ ہمیشہ حق بات کہنے میں کبھی سر کو جھکاتے نہیں ہیں۔ آپ نے اس کو بھی منع کیا، آپ نے فرمایا بدبخت جہنمی لعین، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، ان کا نام امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ وہ ہیں جن کی خاطر ہمارے پیارے نانا جان نے اپنے ممبر رسول کو چھوڑا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر میرے نانا کے کندھوں پر سوار ہوئے تو میرے نانا نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے میرے نانا بہت پیار فرماتے تھے، اور بدبختو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سلام علی الیاسین۔ یہ وہ ہستیاں ہیں اے یزید جس کے بارے میں تو گستاخی کر رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فضائل اور کمالات بیان کیے کہ ان اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے۔ ان کی محبت کو وتیرہ بنا کر، ذخیرہ بنا کر ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ وہ امام زین العابدین، اب دوبارہ اسی بات کی طرف لے کے جانا چاہوں گا، امام زین العابدین نے پھر آنے کے بعد ایک جگہ عبادات، ریاضات، اور پھر آپ نے باقاعدہ تبلیغ کا آغاز کیا، تو وہاں سے پھر جنہیں ہم 12 امام کہتے ہیں نا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ وہ 12 اماموں کی صورت میں وہ 12 امام ہمارے ہیں، اہل سنت و جماعت ہمارے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ 12 امام ہیں۔ پھر ان 12 اماموں کے حوالے سے آپ پوچھیں گے تو میں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ مفتی صاحب میں آپ کو بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ محترم خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے جو ہے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو محترم خواتین و حضرات، ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوا۔ ہمیں رخصت کیجیے گا مفتی محمد زاہد اسلم صاحب کے ساتھ، ملیں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔